صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز کے شرائط ہم نے سنے جن کی تعداد 6 تھی: طہارت، ستر پوشی یعنی ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ تو یہ تھی نماز کو شروع کرنے سے پہلے کی ریکوائرمنٹ کہ پاکی حاصل ہو، لباس پہنا ہو، قبلے کا تعین ہو، وقت بھی موجود ہو، نیت بھی حاضر ہو، تو پھر نماز شروع کی جائے۔ اسی طرح نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اچھا، اس کا جاننا بھی فرض ہے تاکہ آپ کی نماز درست ہو سکے۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا۔ کوئی سبحان اللہ کہہ کے نماز شروع کرے گا تو ترک واجب ہوگا۔ تو اللہ اکبر کے الفاظوں سے نماز کی ابتدا کی جائے، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کا فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ سمجھیں آپ کہ صرف امام ہی نہیں بلکہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اس تکبیر کو پڑھیں گے جو تکبیر تحریمہ ہے کہ ان کے کان سن لیں۔ یعنی امام و مقتدی دونوں پر تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اس کی بھی ترتیب ذہن میں رکھیں، آپ کھڑے ہیں۔ اب دوسرا فرض ہے قیام، یعنی 5 نمازوں کے فرض نمازیں، وتر کی نماز اور سنت فجر، یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھے جائیں۔ اگر کوئی معذور ہے کہ وہ گھر سے چل کے آنے میں تھک جاتا ہے اور پھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اب شرعی طور پہ اسے حکم ہے کہ وہ چل کے نہ آئے اور آ کے بیٹھ کے نہ پڑھے بلکہ گھر میں کھڑے ہو کے ہی پڑھ لے۔ لیکن یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جھک جائیں تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چلنے پھرنے میں انہیں پرابلم نہیں ہوتی، پھر وہ کرسی پہ یا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہوگا کہ وہ نیت کھڑے ہو کے باندھیں۔ قیام اگر فرض ادا کر سکتے ہیں تو وہ ادا کریں۔ اب کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں ہے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو اگر کھڑے ہو کے قیام کریں، رکوع میں جانے کے بعد جب رکوع میں جائیں تو پھر بیٹھ جائیں، پھر بقیہ نماز بیٹھ کے پڑھ لیں تو فرض ادا ان کا ہو جائے گا۔ اب قیام میں قراءت یہ بھی فرض ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنی چھوٹی 3 آیتیں ہیں تو ہو جائیں گی، یا ایک بڑی آیت جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، جس میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کم از کم اس میں 29 حرف تو ہوں، ایک آیت اگر پڑھیں تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ بھی فرض ہے، اور قرآن کو درست پڑھنا بھی فرض ہے۔ بعض لوگ اردو طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمد للہ نہیں، الحمد للہ حاضر ہی بازر بھی، تو بعض لوگ اردو طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو جیسا پڑھنے کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اس سے علماء نے یہی کہا کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو تجوید کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار کون سی نئی چیز آ گئی، یہاں سے صحیح ہونا چاہیے، نہیں، یہیں تو خرابی ہے جو آپ اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ایک صاحب مجھ سے بحث بھی کر رہے تھے، ارے یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تجوید، قرآن انگریزوں کو سکھا کے دکھا۔ بھائی انگریز ہو یا کسی بھی زبان کا، چائنیز ہو، انڈونیشین ہو، لیکن قرآن تو عربی میں ہے نا، اس کو عربی تلفظ سے پڑھنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسری زبان والے کو معافی مل جائے گی۔ تو بہرحال قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں تجوید کے ساتھ، کسی صحیح قاری القرآن کو سنا کے کنفرم کریں کہ آپ قرآن صحیح پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ ہم تو سوچتے رہے کہ یار ہم تو صحیح پڑھتے ہیں، تو عربی تلفظ سے پڑھیں۔ تو 3 فرض یاد رہے، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، اور نمبر 3 قراءت۔ یہ 3 فرض ہیں، باقی انشاءاللہ 4 فرائض سے متعلق ہم کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق